الحمدللہ رب العالمین صلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما صدق اللہ العظیم۔ آج سے ہم قادیانیت کے متعلق ایک وہ سلسلہ وار وہ اپنے مختلف لیکچرز، پروگرام، ویڈیوز وہ شروع کر رہے ہیں تاکہ قادیانیت کے عقائد، ان کے نظریات، ان کا طریقہ واردات اور ان کے جو دعوے کیے گئے یا ان کا جو طریقہ عمل ہے وہ اپنی عوام تک، ایک عام فرد تک بھی پہنچا دیں، کیونکہ آج تک تقریباً عمومی طور پہ یہی وہ علماء ذی قدر سے سنتے آئے تھے کہ انہوں نے دعوی نبوت کیا کہ میں نبی ہوں، مرزا غلام احمد قادیانی نے، اور انہوں نے کوئی ایک دو آیات جیسے خاتم النبیین کا ترجمہ بدلا، لیکن حقیقت 100% اس کے الٹ اور برعکس ہے کہ جب آپ ان کی مین کتابوں کو، بنیادی کتابوں کو جو ان کی اپنی لکھی، خصوصی طور پہ مرزا غلام احمد قادیانی کی، ان کے پہلے خلیفے کی، دوسرے خلیفے کی، ان کے جو جتنے بھی پیروکار اور فالوورز تھے، ان کی لکھی کتابوں کو انسان پڑھے تو انسان کی عقل وہ دنگ رہ جاتی کہ ایسا فاتر الشخص یہ آدمی تھا، ایسا بے وقوف اور مینٹل شخص تھا کہ جس نے دنیا جہان کا کوئی دعویٰ نہیں چھوڑا، خدا کے بارے میں عجیب دعوے، آقا علیہ السلام کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، اہل بیت اطہار کے بارے میں، صحابہ کرام کے بارے میں، اولیاء کے بارے میں، حتیٰ کہ گرو نانک اور کرشن چندر رامن ہندوؤں کے دیوتاؤں کے بارے میں عقیدے اور نظریات اور دعوے عجیب و غریب، جن کو ایک بالکل سادہ فہم شخص بھی اگر سنے تو وہ حیران ہو جائے کہ ایسا کوئی بے وقوف شخص جو اپنے آپ کو نبی کہتا، وہ تو نبی سے بھی اوپر کے درجے اپنے آپ کو دیتا تھا اور دعوے کرتا تھا۔ تو اس نقطہ نظر سے کہ ہم قادیانیت کا آپریشن کرنے جا رہے ہیں علمی طور پہ ان کی کتابوں سے، ان کے سکرپچر سے، ان کے وہ لٹریچر سے، تو ضرور وہ دوست اس نقطہ نظر سے کہ عام آدمی تک بھی وہ قادیانیت کے اصلی اور مکروہ چہرہ پہنچے تو وہ ضرور ویڈیوز کو آگے بھی شیئر کریں اور لوگوں تک پھیلائیں۔ تو آج پہلی جو بات ہم شروع کر رہے ہیں کہ مرزا قادیانی کذاب نے اللہ رب العزت، اللہ تبارک و تعالی کی ذات کے بارے میں کیا کیا وہ دعویٰ کیے اور کون کون سے نظریات وہ اپنے لوگوں کے اندر جو اس نے پھیلائے تھے، اور انشاءاللہ یہ سریز در سریز چلتا رہے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے آقا علیہ السلام کے بارے میں نظریات، قرآن کے بارے میں نظریات، اور پھر ان نظریات کی اس کے جو دعوے اور اس کے وحی تھی، الہامات اس کے تھے اور اس کے ارشادات تھے، پھر ان کا آپریشن ان کی اپنی کتابوں سے اور باقی دیگر حقائق سے علمی طور پر بھی اور وہ ظاہری طور پر بھی کیا کہ وہ دعوے درست ثابت ہوئے اور اس نے کیا کیا وہ کیا۔ تو پہلا دعویٰ مرزا قادیانی جو اللہ رب العزت کے بارے میں کرتا، کہتا رأیتنی فی المنام عین اللہ وتیقنت اننی ہوا، کہ میں نے خواب میں اللہ کو خود اپنے آپ میں دیکھا، اپنا عین دیکھا اور مجھے یقین ہو گیا اننی ہوا، وہ اللہ میں ہوں، وہ خدا میں ہوں۔ یہ ان کی کتاب آئینہ کمالات اسلام کہ صفحہ نمبر 564 روحانی خزائن جلد 5 اور صفحہ نمبر یہ بھی 564 کے اوپر ان کا دعویٰ لکھا ہوا ہے۔ تو یہ پہلا ان کا دعویٰ تھا۔ دوسرا انہوں نے ایک اور دعویٰ کر دیا کہ میں نے اپنے کشف میں یہ دیکھا کہ میں خود خدا ہوں اور مجھے یقین ہو گیا کہ یہ میں ہی ہوں، یعنی اوپر والی جگہ پہ انہوں نے عربی عبارت نقل کر دی اور اس کا ترجمہ کر دیا، اور یہاں وہی عبارت ایک اور کتاب یعنی کتاب البریہ صفحہ نمبر 85 کے اوپر 85 پیج نمبر کے اوپر ان کا یہ دعویٰ کلیم وہ سامنے آیا، اور دوسرا روحانی خزائن جلد 13 صفحہ 103 کے اوپر بھی ان کا یہ دعویٰ موجود ہے، اور تیسری کتاب ان کی مجموعہ الہامات صفحہ 192 کے اوپر بھی یہ ان کا دعویٰ موجود ہے۔ میں ایک اور ریکویسٹ وہ دوستوں سے ضرور کروں گا، ہو سکتا ہے کہ ان کے کتابوں کے چھپنے کی وجہ سے، ان کے پبلشر کی چینج ہونے کی اور تبدیل ہونے کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ کوئی صفحہ آگے پیچھے ہو جائے، لیکن جو بات کہی جائے گی اس کا وہ ریفرنس ہمارے پاس موجود ہوگا۔ ہاں صفحے کی وہ چینجنگ آگے پیچھے 2 3 4 وہ ہو سکتی ہے، تبدیلی ہو سکتی ہے، لیکن اصل چیز ان کی اصل اپنی کتابوں کے اندر موجود ہوگی۔ اور اس سے آگے تیسرا اللہ رب العزت کے بارے میں مرزا غلام احمد قذاب اس کا دعویٰ یہ ہے کہ بعد نبیوں کی
کتابوں میں میری نسبت بطور استعارہ فرشتہ کا لفظ آیا ہے کہ میں فرشتہ ہوں، یعنی اب یہ وہ کہہ رہے ہیں مرزا غلام احمد قادیانی اپنے آپ کو. اور دانیال نبی نے اپنی کتاب میں میرا نام میکائیل رکھا، اور عبرانی زبان کے اندر لفظی معنی میکائیل کے خدا کی مانند کو کہتے ہیں، یعنی میکائیل جو خدا کی طرح ہو وہ ہوتا ہے. اور وہ دانیال علیہ السلام کی کتاب کے اندر جو ہے وہ میکائیل مجھے جو ہے وہ موسوم کیا گیا ہے، مجھے میرا نام جو میکائیل جو رکھا گیا ہے. اور یہ 40 جلد 3 اور صفحہ 30 کے اوپر ان کا دعویٰ موجود ہے. روحانی خزائن جلد 17 اور صفحہ 413 کے اوپر. اور ایک اور کتاب کہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی کا دعوی نبوت سے انکار صفحہ 126 کے اوپر بھی ان کا کلیم اور ان کا دعویٰ یہ جو ہے وہ موجود ہے. اور اس سے آگے حقیقت الوحی صفحہ 108 کے اوپر، روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 108 کے اوپر، اور تذکرہ مجموعہ الہامات صفحہ 661 کے اوپر مرزا غلام احمد قادیانی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ تو جس اللہ نے میری طرف یہ وحی کی کہ تو جس کام کا جو ہے وہ ارادہ کرتا ہے تو تیرے حکم سے وہ کام فل فور ارجنٹلی ایٹ دا ٹائم جو ہے وہ کام ہو جاتا ہے. یعنی مجھے صفت کن بھی حاصل ہے کہ میں جس کام کو کہوں وہ کام فوری طور پہ جو ہے وہ عمل پذیر ہو جاتا ہے، وہ کام فوری طور پر جو واقع ہو جاتا ہے. یعنی صفت کن کا میں مالک ہوں. رہا ہم جانتے ہیں کہ کن کی صفت اور کن کا امر جو ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات والا صفات کے لیے ہی ہے. اور اس سے آگے چل کے جو ہے ایک لمبا سارا ان کا دعویٰ اور کلیم ہے مرزا غلام احمد قادیانی کا کہ خدا تعالیٰ میرے وجود میں داخل ہو گیا اور میرا غضب اور حلم اور تلخی، شیرینی اور حرکت اور سکون سبھی اسی کا ہو گیا. یعنی اسے ہندو حلول کہتے ہیں کہ میرے اندر جو ہے اللہ رب العزت جو ہے وہ داخل ہو گیا اور میرا سب کچھ اسی کا ہو گیا. اب میرے اور خدا میں کوئی فرق جو نہیں رہا. اور اسی حالت میں گویا یوں کہہ رہا ہوں کہ میں ایک نیا نظام اور نیا آسمان اور نئی زمین چاہتے ہیں. ہم ایک نئی دنیا، ایک نیا جہان جو آباد کرنا چاہتے ہیں. تو میں نے پہلے آسمان اور زمین کو پہلی دفعہ اجمالاً جو ہے وہ پیدا کیا، مختصر سے ان کو پیدا کیا، جس میں کوئی ترتیب تفریق نہیں تھی، جس کے اندر کوئی ڈیزائن نہیں تھا، کوئی قوانین قدرت جو ہے وہ نہیں تھے. تو میں نے ان کو پیدا کیا اور پھر میں نے منشا حق کے موافق پھر اس کو ترتیب بھی دیا، اس کو ایک قانون کے تابع کر دیا اور ان کے اندر جو ہے ڈیزائن پیدا کر دے کس چیز نے کہاں رہنا ہے وغیرہ وغیرہ. اور پھر میں دیکھتا ہوں کہ میں ان ساری چیزوں کے اوپر قادر ہوں اور میں نے زمین و آسمان کو جو ہے پیدا کر دیا. اور آگے وہ عربی کی ایک عبارت نقل کرتے ہیں جو قرآن کی جو ہے وہ نقل مارے، اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، کہ ہم نے آسمان دنیا کو جو وہ سجا دیا ستاروں سے. اور پھر میں نے کہا اب ہم انسان کو مٹی کے خلاصہ سے پیدا کریں گے. تو پھر اسی کشف سے میری حالت جب کشف سے الہام کی طرف منتقل ہوئی تو میری زبان پہ یہ کلمہ جاری ہوا. اور یہ سنیے کہ اردت ان استخلف فخلقت آدم ان خلقنا الانسان فی احسن تقویم. مطلب کیا؟ اردت ان استخلف فخلقت آدم، میں نے چاہا کہ میں اپنا کوئی خلیفہ بناؤں تو میں نے آدم کو جو ہے وہ پیدا کر دیا. مطلب کیا کہ آدم مرزا صاحب کے خلیفہ ہوئے ان کے اس کلیم اور اس دعوے کے مطابق. اور حالانکہ ہمارا نظریہ کیا ہے؟ رب کائنات نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا خلیفہ جو ہے بنانا چاہتا ہوں. تو یہاں مرزا صاحب دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ خلیفہ میں نے بنایا، تو مطلب میں کون ہوں؟ میں خدا ہو گیا. اور اس سے اگلا نظریہ جو ہے وہ سنیے، وہ اس سے بالکل عجیب طرح وہ تجلیات الہیہ صفحہ 15 کے اوپر ان کا ذکر ہے. اس طرح مجموع الہامات کے صفحہ 604 کے اوپر ذکر ہے. اور تیسری کتاب مکاشفات صفحہ 545 کے اوپر کہ اللہ نے مجھ سے کہا تیرا ظہور بعین ہی میرا ظہور ہوگا. مطلب کیا ہے کہ جو ہے مرزا صاحب وہ اللہ کا ظہور ہے دنیا میں، وہ اللہ کا پرتو اور عکس لے کے دنیا میں جو ہے وہ تشریف لائے ہیں. اور اس کے بعد حقیقت الوحی کے صفحہ 78 کے اوپر جو مرزا جو لکھتے ہیں، مرزا صاحب کے زمین و آسمان جیسے میرے ساتھ ہیں ویسے ہی تیرے ساتھ ہیں. یعنی میں خدا ہو گیا ہوں، جو حکم، جو فرمان روائی اور جو آرڈر اور جو احکامات میرے زمین و آسمان میں چلتے ہیں مرزا صاحب وہ تمہارے بھی چلتے ہیں. اور اس کے بعد مرزا صاحب مجموع اشارات جلد 1 اور صفحہ 586 کے اوپر لکھتے ہیں کہ اللہ نے کہا کہ اے مرزا قادیانی تو ایسی ہے جیسے میری توحید اور تفرید. یعنی میرا ایک ہونا وہ تیرا ایک ہونا ہے، تیرا ایک ہونا وہ میرا ایک ہونا، میرا فرد واحد ہونا وہ تیرا فرد واحد ہونا ہے.
تو یہ دعویٰ جات ابھی تک جو ہے وہ آگے چلتے جا رہے ہیں۔ اور اخبار بدر قادیان کی جلد 6 اور اس کے نمبر 11 اور 14 مارچ کو چھپنے والا 1907 کے اندر چھپنے والا اخبار بدر جو ہے وہ اس کی جلد نمبر 6 نمبر 11 اور 14 مارچ 1907 کو چھپنے والا یہ قادیان کا جو اخبار تھا، اس کے تھا کہ تیرا ظہور میرا ظہور ہے۔ اس کے اندر یہ کلیم جو ہے وہ کیا گیا، دعویٰ جو ہے وہ کیا گیا۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ قادیانی ترجمان جو ہے وہ اپنے مرزا قادیانی کی تعریف و ثنا کے اندر ایک شعر جو لکھتا ہے اور وہ بھی سننے کے قابل ہے۔ انہوں نے جناب ان کی حمد و ثنا جو ہے وہ بیان کی کہ خدا سے تو خدا تجھ سے ہے واللہ، تیرا رتبہ نہیں آتا بیان میں۔ یہ بھی اخبار بدر قادیان کے جو 1906 کے اندر چھپا تھا، اس کے اندر یہ جناب ان کی حمد و ثنا اور تعریف و ثنا کے اندر جو ہے وہ یہ شعر لکھا گیا تھا۔ اور اس سے آگے سنیے کہ مرزا صاحب کہتے ہیں کہ مجھے اللہ کی طرف سے الہام ہوا کہ اللہ نے کیا کہا، انت منی و انا من کا، کہ اے مرزا تو مجھ سے اور میں تجھ سے ہوں۔ یعنی یہ مرزا صاحب کو الہام ہوا ہے خدا کی طرف سے۔ ذکر حبیب 221 صفحہ کے اوپر، اور اسی طرح جو خزائن روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 77 کے اوپر، حقائق الفرقان جلد اول صفحہ 382 کے اوپر ان کا یہ کلیم موجود ہے۔ اور اس سے آگے تو مرزا صاحب نے دعویٰ کرنے کی حد ہی کر دی، کہنے لگے کہ گویا کہ میں خدا کا باپ ہوں۔ اور وہ کیا تھا کہ مرزا صاحب کیا ایک بیٹا پیدا ہونے والا تھا، تو جب وہ بیٹا پیدا ہونے کی مرزا صاحب نے من گھڑت وہ وحی اور الہام جو لوگوں کے اندر سنایا، تو ان کے اندر یہ مرزا صاحب نے دعویٰ کیا کہ وہ کیا تھا کہ اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ مَظْهَرَ الْحَقِّ وَالْأُولَىٰ قَانَ اللَّهُ نَزَلَ مِنَ السَّمَاءِ، کہ ہم تجھے ایک بیٹے کی جو ہے وہ بشارت دیتے ہیں جو حق اور بلندیوں کو واضح کرنے والا ہوگا، گویا وہ خدا آسمان سے اتر کے زمین پہ آئے گا، وہ مرزا کا بیٹا ہوگا، گویا مرزا خدا کا باپ ہوگا۔ تو یعنی یہ نظریہ بھی مرزا صاحب نے خدا کے باپ ہونے کا بھی جو ہے وہ کر دیا۔ یہ تتمہ حقیقت الوحی کے اندر بھی موجود ہے، اور استفتاء صفحہ نمبر 85 پیج نمبر 85 کے اوپر بھی یہ چیز جو ہے وہ موجود ہے۔ اور اس سے آگے کہ مرزا صاحب نے نعوذ باللہ خدا کا بیٹا ہونے کا بھی دعویٰ کر دیا۔ یعنی مرزا صاحب کو کوئی پتہ نہیں چل رہا تھا کہ وہ کیا یاوہ گوئیاں جو ہے وہ مار رہے ہیں، وہ کیسے کیسے کلیم کر رہے ہیں۔ ایک بات لکھتے تو کچھ دنوں کے بعد اسی کے خلاف اور مخالفت میں کوئی نہ کوئی نیا الہام اور نیا دعویٰ جو ہے لوگوں کے سامنے لے کے آ جاتے، اور حیرت ہے ان لوگوں پر جو اتنا کچھ سن کر اتنا کچھ سمجھ کر بھی ان کے فالوور رہے اور ان کو مانتے رہے، اور آج تک ان کو مانتے جا رہے ہیں کہ ایک عام انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ تو مرزا صاحب خدا کا بیٹا ہونے کا دعویٰ کیا کرتے ہیں؟ حقیقت الوحی صفحہ 86 کے اوپر نقل ہے، انت منی بمنزلت ولدی، کہ مرزا تو میرے لیے ایسی ہے جیسے میرا بیٹا۔ ذرا غور کیجئے، آپ کے اور ہمارے نظریہ توحید کی دھجیاں اڑا دی گئیں، لم یلد ولم یولد کو، تو جناب بالکل ایک طرح سے مرزا صاحب نے اپنی طرف سے عملیہ میٹ کر کے رکھ دیا کہ کبھی کہا میں خدا کا باپ ہوں اور کبھی کہا میں خدا کا بیٹا ہوں، اور پھر ان کو وحی اور عقیدت کے جامع کے اندر لپیٹ کے جو ہے وہ عقل کے کوروں کے سامنے مرزا صاحب جو ہے وہ پیش کرتے رہے۔ پہلے کہا خدا کا باپ اور اب کہا میں خدا کا بیٹا ہوں۔ اور دوسری جگہ کہتے ہیں اپنی حقیقت الوحی صفحہ 143 کے اوپر عربی کے اندر جناب انت منی بمنزلت الاولادی، کہ رب نے مجھ سے کہا ہے کہ مرزا تو میری اولاد کی طرح ہے۔ حالانکہ قرآن مجید کے اندر رب کائنات کہتا ہے کہ جب یہ لوگ کہتے ہیں نا فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں یا اللہ کسی کا باپ ہے، تو رب کائنات کہتے ہیں یہ بہت بڑا کلمہ ہے جس سے زمین و آسمان بھی دہل جاتے ہیں۔ اللہ کی ذات کے لائق نہیں ہے کہ اس کے لیے وہ چیزیں ثابت کی جائیں جو ایک انسان کی خاصیات ہیں۔ تو اللہ رب العزت ان چیزوں سے پاک ہے۔ فرمایا اللہ کا قانون اور اس کا اگر ارادہ نہ ہوتا کہ زمین اور قیامت تک اس نظام کو چلنا ہے، تو جب یہ کلمہ کہتے ہیں نا کفار کہ اللہ کی اولاد بھی ہے، تو اللہ کہتا ہے زمین و آسمان ہی گر پڑتے، اتنا بڑا کلمہ جس کے لیے جگہ نہیں ہے زمین و آسمان میں۔ لیکن اللہ کا ظرف ہے کہ وہ اپنی چل رہا ہے قانون اور قدرت کے مطابق کہ جب وقت آئے گا تو وہ ڈومز ڈے یا ججمنٹ ڈے ہوگا، تو پھر ساروں کو کھول کے جو ہے وہ سامنے لے آئے گا۔ اور اس سے آگے البشرا ان کی کتاب مرزا صاحب کی جلد اول پیج نمبر 49 کے اوپر عربی عبارت ایک اور مرزا صاحب نے بڑی درفتنی چھوڑی اور شگوفہ چھوڑا کہ اللہ نے مجھ سے فرمایا اسم ولدی
اے میرے بیٹے تو سن، اے میرے بیٹے تو سن۔ کس کو کہا؟ مرزا صاحب کو، مرزا قذاب کو، غلام محمد قادیانی کو اللہ نے کہا کہ تو میرا بیٹا ہے، تو میری بات کو سن، میرے بیٹے کو جیسے کہ باپ جو ہے وہ کہتا ہے۔ تو یہ دعویٰ مرزا صاحب کا ہے۔ اور پھر اگلا دعویٰ تو جناب ایک بالکل عجیب چیز ہے کہ مرزا صاحب کہتے ہیں انت من مائنا وہم من فشل، کہ اللہ نے مجھ سے کہا کہ مرزا تو میرے پانی سے ہے، میری منی سے ہے، اور باقی لوگ جو ہیں ان کو ہم نے ڈرپوک مٹی سے جو ہے وہ پیدا کیا ہے۔ تو یہ کہاں لکھا ہوا؟ یہ انجام آتم صفحہ نمبر 55، تبلیغ رسالت جلد نمبر 5 صفحہ جو ہے وہ 43، 40 نمبر 1 صفحہ نمبر جو ہے وہ 37، روحانی خزائن جلد 17 اور اس کا پیج نمبر ہے 385، اور تذکرہ کتاب ان کا پیج نمبر ہے جی 496۔ اس کے اوپر یہ موجود ہے کہ انتا مم مائنا، تو ہمارے پانی سے ہے، یعنی اللہ کے لیے سارا کچھ جو ہے وہ ثابت کر رہے ہیں۔ گویا کیا ہو رہا ہے کہ مرزا قادیانی اللہ کے نطفے سے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ کی بیوی ہونے کا دعویٰ بھی جو ہے مرزا صاحب نے جب وہ کیا، اور ان کے لوگوں نے ان کے بارے میں لکھا، جیسے یار محمد قادیانی جو ہے وہ اپنی کتاب اسلامی قربانی ٹیکسٹ نمبر 34 پیج نمبر 12 کے اوپر جب لکھتے ہیں حضرت مسیح موعود یعنی مرزا نے ایک موقع پر اپنی حالت یہ ظاہر فرمائی کہ آپ پر یوں کشف طاری ہوا، یعنی آپ چلے گئے شیطان کے کنٹرول میں، اور شیطان نے یوں گمراہ کیا کہ گویا آپ یعنی مرزا صاحب عورت ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے رجولیت کی طاقت کا، مردانگی کا اظہار فرمایا۔ تو سمجھنے والوں کے لیے اشارہ ہی کافی ہے کہ اس کے اندر کیا نکات اور کیا راز کی باتیں خفیہ ہیں کہ مرزا صاحب عورت ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کے سامنے اپنی مردانگی، قوت کا، فزیکلی فٹنس کا جو ہے وہ اظہار اور پاور کا اظہار جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ تو آگے لکھ رہے ہیں بھی سمجھنے والوں کے لیے اشارہ کافی کہ حضرت کو کتنا بڑا مقام جو ہے وہ حاصل تھا۔ اور اس کے بعد آگے چل کے مرزا صاحب نے جو قرآن کے اندر جو تبدیلیاں کرنے کی کوشش کی، چینج لانے کی، جو ہے وہ معانی کے اندر تبدیلیاں کرنے کی کوشش کی، تو خود کہنے لگے کہ میرے لیے ایک اشارہ آیا ہے قرآن کے اندر، وہ تم لوگ نہیں سمجھتے ہو، اور وہ اشارہ کیا ہے کہ اللہ نے مجھے پہلے مریم بنایا، یعنی میرے اوپر ان کا جو ہے پرتو چڑھایا، اور میں صفت مریم سے متصف رہا، اور پھر کچھ عرصے کے بعد مجھے اللہ نے جو ہے وہ صفت عیسیٰ سے جو ہے وہ متصف کیا، تبدیل کر دیا، اور پھر وہ مریم جو تھی وہ عیسیٰ علیہ السلام سے جو وہ حاملہ ہوگی۔ اور اس کے بارے میں بھی آپ سنیے، اس بارے میں قرآن شریف میں بھی ایک اشارہ ہے، اور وہ میرے لیے بطور پیش گوئی کیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کچھ لوگوں کو جو ہے وہ مریم سے تشبیہ دی، اور ظاہر ہے کہ اس امت میں وہ مریم میرے سوا کوئی بھی نہیں، نہ ہی کسی نے مجھ سے قبل یہ دعویٰ کیا ہے، یہ ریڈیکیولس بات کبھی کسی نے کی نہیں میرے سے پہلے کہ مریم سے مراد کیا ہے۔ اور پھر کہا کہ وہ مریم عیسیٰ سے حاملہ ہوگی، اور اب ظاہر ہے کہ یہ امت کے اندر کوئی اور بھی ہے اس چیز کا دعویٰ جو ہے وہ کرنے والا نہیں ہے۔ پھر اللہ نے اس مریم میں عیسیٰ کی روح پھونکی، اور وہ جو پریگننٹ ہوئی، اور یہ بھی یاد رکھو کہ خدا کا کلام باطل نہیں ہوتا، یعنی وہ جو قرآن کے اندر بیان ہوا ہے عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ محترمہ مریم سلام اللہ علیہ، وہ ایک وقت میں جو مریم تھی وہ مرزا صاحب تھے، اور پھر وہی مریم جو ہے وہ پریگننٹ بھی ہوگی، حاملہ ہو گئی۔ اور پھر لکھتے ہیں کہ میرے سوا اس امت کے اندر اس مریم ہونے کا کوئی بھی مصداق نہیں ہے، کوئی ایسا شخص نہیں۔ اور خوب غور کر کے دیکھ لو قرآن کے اندر، تم غور کیوں نہیں کرتے؟ اور یہی پیش گوئی جو سورہ مریم کے اندر، سورہ تحریم کے اندر اتری ہے، وہ میرے لیے وَمَرِيم ابنۃ عمران التی احسنت فرجها فنفخنا فیہ من روحنا، یعنی وہ مریم میں ہوں جس کو جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ حمل، اور ان کا بیٹا جو عیسیٰ علیہ السلام ایز اے بیٹا جو ان کو عطا ہوا۔ یہ مرزا صاحب اپنے بارے میں جو کلیم کر رہے ہیں کہ میں مریم بھی ہوں۔ اور اس سے آگے چلیے کہ مرزا صاحب نے اگلا دعویٰ جو ہے وہ اس سے آگے والا جو جڑ دیا، وہ کیا تھا؟ وہ کہنے لگے کہ براہین احمدیہ میں میرا نام جو ہے وہ مریم رکھا، کہ میں مریم ہوں، اور پھر جیسا کہ براہین احمدیہ سے ظاہر ہے کہ میں 2 سال تک مرجویت کی وصف سے، یعنی ان کی اس نام سے میں موصوف رہا، میرے اندر وہ سارے اوصاف آ گئے، وہ فیمیل اوصاف جو تھے، ایز اے مؤنث اوصاف جو ہے مریم والے وہ میرے اندر آ گئے۔ اور پھر کیا ہوا؟ پھر اس کے بعد 2 برس گزر گئے، تو براہین احمدیہ کے چوتھے حصے میں میرا صاحب جو ہے وہ لکھتے ہیں کہ پھر مریم کی طرح عیسیٰ کی روح مجھ میں پھونک دی گئی، یعنی پہلے ماں تھے،
پھر بیٹا ہوگی. آپ خود غور کیجئے کہ مرزا صاحب کا یہ دعویٰ کتنا جو ہے وہ عجیب و غریب ہے کہ میں پہلے ماں تھا، مؤنث تھا، پھر میں مذکر ہو گیا، اور وہی سیم جو ہے وہ باڈی مریم کی چیز جو ہے وہ مفعول بھی بنی، وہ فاعل بھی بنی، وہ جو ہے کیا بولتے ہیں ظرف بھی بن گئی، اور وہ مظروف بھی بن گئی ایک ہی جگہ میں. اور استعارہ کے رنگ میں مجھے حاملہ ٹھہرایا گیا. مرزا صاحب کے الہامات جو ہے وہ کنٹینیولی چل رہے کہ مجھے حاملہ ٹھہرایا گیا، اور آخر کئی مہینوں کے بعد جو 10 مہینوں سے زیادہ نہیں تھے، بذریعہ الہام مجھے جو ہے واضح کیا گیا، اور مجھے مریم سے عیسیٰ بنایا گیا، اور میں ابن مریم ٹھہرا. یعنی پہلے مریم تھا، پھر ابن مریم بھی. صرف 10 مہینے کے شارٹ پیریڈ کے اندر مرزا صاحب کی جینڈر بھی چینج ہو گئی، مرزا صاحب کی کیفیت حویت بھی چینج ہو گئی. پہلے جو ہے ماں بنے، اور پھر مرزا صاحب جو تھے وہ بیٹے ہو گئے. اور اسی طرح اگلا دعویٰ مرزا صاحب کا جو ہے وہ اس سے بھی جو ہے وہ زیادہ جو ہے وہ عجیب و غریب ہے کہ خدا نے مجھے پہلے مریم کا خطاب دیا، اور پھر نفخ کی روح کیا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام پھونکے میرے اندر. اور پھر اس کے بعد یہ الہام ہوا اجاء المخاض الى جذع نخل قالت یا لیتنی مت قبل هذا وکنت نسیا منسیا. تو گویا مرزا صاحب کہتے ہیں مجھے وہ درد ذی جو تھی، وہ جو ڈیلیوری پین تھی، کہ جو ولادت کی درد تھی، وہ مجھے لے کے گئی تھی شہر سے باہر. اور وہ شہر بھی یقیناً، یہ تو خیر ادھر بیت اللہ اس کا واقعہ ہے، فلسطین کا قدس کا واقعہ ہے، بیت المقدس کا تو مرزا صاحب کا قادیان یقیناً پھر ان کے نزدیک، اور ہے بھی ایسے آگے آئے گا کہ وہ جو قادیان ہے وہ وہی جگہ ہے جہاں عیسیٰ علیہ السلام جو پیدا ہوئے تھے. تو لہٰذا وہ بھول بھال کے لوگوں کو غلطی ہوگی کہ وہ ادھر جو ہے نسبت کرتے ہیں. پوری دنیا کے عیسائی جو سب سے بڑا مذہب ہے وہ بھی غلط جاتے ہیں، انہیں اصل میں قادیان کی طرف جو ہے وہ آنا چاہیے تھا.